خود تو مر گئے مگر مرتے مرتے مجھے آپ کے ساتھ باندھ گئے۔ پتہ نہیں ان بڑوں کو کون سا کیڑا ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کمرے میں آتے ہی بھاری جیولری اتار کر پھینکتی رشا نے بولی تو آریز اس کا منہ دیکھنے لگا۔ وہ یونیورسٹی کے چوکیدار کی بیٹی تھی۔ آریز انہیں جانتا تھا، مگر بدقسمتی سے اس کے والد آریز کی گاڑی سے لگ کر شدید زخمی ہو گئے، تو ہاسپٹل میں ہی اپنی بیٹی کا رشتہ آریز سے طے کر دیا۔ آریز کو لگا تھا غریب گھر کی لڑکی اس عالیشان محل میں آ کر عیش کرے گی، مگر رشانے کا لہجہ ہی بدل چکا تھا۔ آریز کہنے لگا، تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ تبھی دروازہ کھلا اور آریز کی بہن کمرے میں آئی۔ رشانے کو دیکھ کر بولی، بھائی آپ اس کال گرل کے ساتھ؟ نہ جانے ابا کو بھی کیا سوچی جو جاتے جاتے میری زندگی ایک ایسے عذاب میں ڈال گئے جو اب مجھے بھگتنا پڑے گا، اس گلے پڑے ڈھول کو بجانا پڑے گا۔ وہ غصے میں کوفت سے بولتی ہوئی اپنی جیولری اتار رہی تھی اور اتار اتار کے ڈریسنگ ٹیبل پر پٹک رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے آریز نے جب اس کی بات سنی تو کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ تو وہ ایک دم پلٹی اور جیسے پھٹ پڑی۔ غصے میں نہ ہوں تو کیا کروں؟ ابا نے میرے ساتھ یہ کیسا ظلم کر دیا ہے؟ اچھی بھلی میری زندگی گزر رہی تھی، میں بالکل سکون سے رہ رہی تھی، اپنی نیند سوتی تھی، اپنی نیند اٹھتی تھی، اپنی مرضی سے سارے کام ہو رہے تھے، اور اب مجھے اس جہنم میں بھیج دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے آئینے کی طرف پلٹی اور گلے میں پہنی ہوئی چین اتارنے لگی۔ آریز نے ایک نظر حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، جہنم؟ ارے یہ محل جیسا گھر تمہیں ایک جہنم لگ رہا ہے؟ آخر تم کیسی لڑکی ہو؟ کس قسم کی عورت ہو؟ آریز نے بڑے شاکنگ لہجے میں اسے کہا تو وہ بولی، مجھے یہ گھر نہیں پسند۔ آخر مجھے یہاں کیوں رہنا ہے؟ ابا نے مرتے وقت اپنا بوجھ اتار پھینکا، نہ جانے میرے باپ کو بھی کیا کیڑا تھا، ساری زندگی کنویں کا مینڈک بن کر گزار دی، اور مرتے وقت مجھے آپ کے پلے باندھ گئے۔ میرے جو اتنے اونچے اونچے خواب تھے اور میں نے اپنی زندگی کے حوالے سے جو کچھ بھی سوچ رکھا تھا، ابا نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کا خیال نہیں کیا۔ ہمیشہ وہ اپنے بارے میں سوچتے رہے اور جس طرح وہ چاہتے تھے اسی طرح اپنی زندگی گزاری، اور ہمیں بھی اسی لائن پر لگائے رکھا۔ لیکن اب مرنے کے بعد بھی وہ مجھے اپنے ہی جیسے ایک شخص کے پلے باندھ گئے۔ مجھے ایسی زندگی نہیں جینی ہے جو میرے ابا مجھے دے کر گئے ہیں۔ میری خوشی، میری مرضی کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ رشانے کا دکھ ایک الگ ہی لیول پر تھا، اور آریز تو اس کی زبان سن کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رشانے اس طرح سے بات کرے گی، خاص طور پر اپنے مرحوم باپ کے حوالے سے۔ وہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی اور جس طرح کے الفاظ استعمال کر رہی تھی، آریز کے لیے سب ہضم کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ پہلے ہی کل سے لے کر اب تک جو کچھ اس کی زندگی میں ہوا تھا، اس سب نے اسے ذہنی اور اعصابی طور پر بہت زیادہ تھکا دیا تھا، اور اوپر سے رشانے کی زبان اور اس کے الفاظ آریز کی نفیس طبیعت پر بہت زیادہ گراں گزر رہے تھے۔ اور پھر جس طرح وہ بار بار میری مرضی میری زندگی کا کہہ رہی تھی، آریز کو شک گزرا کہ شاید وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ پہلے تو وہ چپ سا ہو گیا۔ رشانے اپنی چیزیں اتار کر دراز میں رکھتے ہوئے زور سے دراز بند کر کے بولی، نہ جانے کیوں ان بزرگوں کو پہلے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ ہم نے مر جانا ہے، اور پھر مرنے سے پہلے انہیں کوئی ایسی کاٹ کا الو بھی مل جاتا ہے جس کے ساتھ یہ اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں۔ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس رشتے کے لیے مان کیسے گئے؟ آپ اتنی امیر کبیر اور ہائی سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے، اور میں ایک غریب چوکیدار کی بیٹی۔ بھلا آپ کو مجھ میں کیا نظر آیا؟ کیوں آپ نے اس نکاح کے لیے حامی بھری؟ کیوں میرے باپ کی لاج رکھی؟ وہ عجیب سے انداز میں بولتی ہوئی آریز کی طرف مڑی، اور کمر پر ہاتھ رکھ کے جب بولی تو آریز کو وہ بہت بری لگی۔ آریز کو اس کی باتوں پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ایک تھپڑ زور سے اس کے گال پر لگائے، لیکن وہ ایسا کر نہ سکا۔ وہ چند لمحے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا اور پوچھا، کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اچانک اس کے منہ سے پھسلا۔ ایک لمحے کے لیے رشانے بھی خاموش ہو گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس بات کا کیا جواب دے، کیونکہ جس طرح وہ اس نکاح پر ریئیکٹ کر رہی تھی اور اس طرح تو یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، لیکن در حقیقت بات ایسی کچھ بھی نہیں تھی۔
ابھی وہ کچھ کہنے ہی والی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اریز نے اندر آنے کا کہا تو ایک خوش شکل سی لڑکی بلو جینز اور سفید کرتے میں ملبوس اندر داخل ہوئی، اپنے بھائی کی طرف بڑھی۔ نمرا کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر اریز بھی تھوڑا دنگ رہ گیا تھا۔ وہ ابھی کسی کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، لیکن نمرا یوں اچانک اس کے کمرے میں آ جائے گی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تبھی نمرا بولی، اریز بھائی کیسے ہیں آپ؟ تبھی اس کی نظر روشانے پر پڑی۔ اسے دیکھ کر ایک دم اس کے چہرے پر الجھن کے اثرات نمایاں ہوئے۔ اریز ابھی روشانے کو متعارف کروانے ہی والا تھا جب بے ساختہ اس کی بہن کے ہونٹوں سے جو کچھ نکلا، اس نے اریز کے قدم زمین پر جما لیے اور وہ حیرانی سے منہ کھولے اپنی بہن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو نمرا؟ نمرا فوراً بولی، اریز بھائی میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، یہ لڑکی تو ایک کال گرل ہے۔ نمرا کے منہ سے یہ سن کر جہاں اریز صدمے سے ساکت رہ گیا تھا، وہیں روشانے کا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ جو تھوڑی دیر پہلے تنک کر بول رہی تھی بالکل چپ ہو گئی تھی۔ ملک کے مشہور انڈسٹریلسٹ برہان ملک کا بیٹا اریز ملک اور بیٹی نمرا ان دونوں کی آنکھ کا تارا تھے۔ اریز لندن سے پڑھ کر آیا تھا اور اب اپنے باپ کے بزنس کو وقت دے رہا تھا۔ وہ کافی حد تک بزنس کو اوورٹیک کر چکا تھا اور آج کل اپنی ایک نئی برانچ کی اوپننگ کرنے جا رہا تھا۔ اسی سلسلے میں وہ کافی مصروف تھا اور اکثر ہی آدھی رات تک گھر آتا تھا۔ برہان ملک اپنے بیٹے سے بہت خوش تھے۔ اس نے تعلیم مکمل ہوتے ہی انہیں آرام دے دیا تھا اور اب خود خاندانی بزنس کو سنبھال کر اسے بڑھاوا دے رہا تھا۔ ایسے میں مسز ہمدانی اریز کے سر پر صحرا سجانے کا خواب دیکھ رہی تھی، لیکن اریز کسی طرح بھی ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ پہلے میں اپنے بزنس کو اچھی طرح سے اسٹیبلش کروں گا اور پھر اس کے بعد شادی کو دیکھیں گے، لیکن مسز ہمدانی کو ہر مشرقی ماں کی طرح ان کی شادی کی بہت جلدی تھی۔ اریز کی ایک ہی بہن تھی نمرا، جو کہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، اور اس کی انگیجمنٹ برہان ملک کے سوشل سرکل میں ہی کی گئی تھی، اور جیسے ہی نمرا کی تعلیم مکمل ہوتی تو اس کی شادی ہو جانی تھی۔ اس لیے مسز ملک کا بس نہیں چل رہا تھا کہ نمرا کی شادی سے پہلے کم سے کم اریز کا رشتہ ہی طے ہو جائے، اور وہ اس حوالے سے اپنے سرکل میں کافی زیادہ ایکٹیو تھی۔ جہاں لڑکیوں کی مائیں ان کے ساتھ کچھ دوستی کرتی، انہیں مختلف قیمتی تحائف دیتی، ان کے ساتھ وقت گزارنا اپنے لیے فخر سمجھتی تھی، کیونکہ برہان ان کے سوشل سرکل میں دا موسٹ ایلیجیبل بیچلر تھا اور اسے اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ ویسے بھی سوسائٹی کے باقی لڑکے کی طرح برہان نہ تو سگریٹ پیتا تھا اور نہ ہی کسی قسم کا نشہ کرتا تھا، اور کسی لڑکی سے کوئی اس کی خاص دوستی بھی نہ تھی تو ہمیشہ ایک فاصلے پر رکھ کر بات کرتا تھا۔ ایسے میں لڑکیاں اس کی دیوانی نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ لڑکیوں سے ایک فاصلے پر رہتا، ان کے ساتھ زیادہ فری نہیں ہوتا تھا۔ مسز ملک کو اپنے بیٹے پر فخر تھا، جس نے کبھی ان کا سر شرم سے نہیں جھکایا تھا۔ بھائی پلیز آپ کہاں پر ہیں؟ مجھے یونیورسٹی سے پک کر لیں، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ میں ابھی یونیورسٹی سے نکلنے ہی لگی تھی کہ گاڑی بند ہو گئی اور مجھے کوئی کیب بھی نہیں مل رہی ہے۔ نمرا نے اریز کو کال کرتے ہی کہا تو وہ پریشانی سے فوراً اٹھ گیا۔ تم ایسا کرو، یونیورسٹی میں اپنی مخصوص جگہ پر کھڑی ہو، میں ابھی 15 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اریز نے جلدی سے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور باہر نکلا۔ وہ اس وقت آفس میں تھا اور نمرا کی کال موصول ہوتے ہی وہ پریشان ہو چکا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہے اور اکثر بے وقوفی کر جاتی ہے۔ اس لیے اسے وہی کہا اور خود تیزی سے گاڑی بھگاتا ہوا یونیورسٹی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے آفس سے یونیورسٹی کا فاصلہ تقریباً 20 منٹ کا تھا، جسے وہ ریس ڈرائیونگ کے باعث 10 منٹ میں طے کرتا ہوا پہنچنے ہی والا تھا۔ جب یونیورسٹی کے موڑ کو مڑتے ہوئے سامنے اچانک ایک بوڑھا شخص آ گیا۔ اریز نے فوراً بریک پہ پاؤں رکھا، لیکن تب تک وہ بوڑھا شخص گاڑی سے ہٹ چکا تھا اور زور سے ہٹ لگنے کے باعث وہ کئی فٹ اچھل کر نیچے گرا اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اوہ شٹ! وہ تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا تو دیکھا وہ بوڑھا شخص زمین پر خون میں لت پت پڑا ہوا تھا۔ اس کے تو ہاتھ پیر پھول گئے۔ ایک دم پریشانی نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اس نے کچھ خیال نہ کیا اور فوراً اس بوڑھے شخص کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور اسے اسپتال لے جا رہا تھا، لیکن راستے میں نمرا کو کال کرنا نہیں بھولا۔ نمرا کو مختصر سی تفصیل بتا کر اور کیب کرنے کا کہہ کر وہ تیزی سے اسپتال کی طرف بڑھا۔ بار بار وہ پچھلی سیٹ پر اس بوڑھے شخص کو دیکھ رہا تھا۔
جو بے ہوش پڑا تھا اور جس کے جسم سے بہتا ہوا خون اریز کی گاڑی میں جمع ہو رہا تھا۔ اس بوڑھے شخص کے لیے اگلے 24 گھنٹے بہت اہم تھے۔ اریز نے شہر کے ایک بہترین ہاسپٹل کا انتخاب کیا جہاں پر اس کے ڈیڈ کے دوست ہی ڈاکٹر تھے۔ اریز نے انہیں ساری صورتحال بتا دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جان پہچان کے باعث پولیس کو نہیں بلوایا گیا، لیکن دوپہر سے لے کر رات ہو چکی تھی اور وہ شدید پریشان تھا۔ وہ فطری طور پر ایک نرم دل شخص تھا اور کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا اس سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا گیا، اور پھر جس طرح اس نے خون میں اس شخص کو دیکھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے سے وہ منظر نہیں جا رہا تھا۔ اس کے گھر میں بھی طلاق کر چکا تھا، جہاں سے صرف اس کی ایک بیٹی ہی آئی تھی، اور وہ بیٹی جب سے آئی تھی اس وقت سے فون پر لگی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک پریشانی تو تھی، لیکن اریز محسوس کر سکتا تھا کہ وہ اپنے باپ کے حوالے سے اس طرح پریشان نہیں ہے جیسے عموماً لڑکیاں ہوتی ہیں۔ تبھی ڈاکٹر نے اندر سے آ کر اطلاع دی کہ مریض کو ہوش آ چکا ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ اریز نے اس کی بیٹی سے کہا کہ آپ اندر چلی جائیں، تو وہ فون بند کرتے ہوئے سر ہلاتی ہوئی اندر چلی گئی، اور اس کو اس کے رویے سے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ حالانکہ ایک بیٹی ہونے کے ناطے اسے اپنے باپ کی طرف سے فکر مند ہونا چاہیے تھا اور ان کے لیے دعاگو ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ جب سے آئی تھی فون پر کسی سے مسلسل لگی ہوئی تھی، کبھی میسج کرتی کبھی کال کرتی۔ اریز تو کوریڈور کے چکر لگا لگا کر تھک چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ باہر نکلی تو بڑی لاپرواہی سے بولی، آپ کو بابا اندر بلا رہے ہیں، جا کر ان سے بات سن لیں۔ اریز ایک نظر اسے دے کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ شخص دروازے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا اور اس کی منتظر نگاہیں اریز کو شرمندہ کر رہی تھی۔ وہ ایک دم آگے بڑھا اور بولا، میں معذرت چاہتا ہوں، میری جلد بازی کی وجہ سے آپ میری گاڑی سے ٹکرا گئے، آپ کو بہت تکلیف برداشت کرنا پڑی۔ اریز کے کہنے پر وہ بوڑھا شخص ہلکا سا مسکرا کے بولا، یہ تکلیف میری قسمت میں تھی بیٹا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، میں خود بھی اپنے خیالات میں گم جا رہا تھا۔ بوڑھا شخص آہستہ آہستہ بول رہا تھا اور اس سے کہہ رہا تھا کہ تبھی انہوں نے اسے اپنے قریب بلایا اور بولے، کیا تم میرا ایک کام کرو گے؟ اریز نے سن کر آہستہ سے کہا، جی ضرور، میری خوش بختی ہوگی اگر آپ مجھے اپنا کوئی کام کہیں۔ اس کے بعد اس بوڑھے شخص نے جو کچھ کہا وہ سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اریز ملک ولد برہان ملک، آپ کو روشان ارشد ولد محمد ارشد کے ساتھ سکہ راج الوقت 1,00,000 روپے اپنا نکاح قبول ہے؟ اریز نے ایک لمحے کے لیے اپنے والدین کے بارے میں سوچا، لیکن پھر خاموشی سے سر جھکا دیا۔ وہ ایک مرتے ہوئے شخص کی آخری خواہش کو ضرور پورا کرنا چاہتا تھا اور اسے اس طرح سے نامراد دنیا سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ اس نے چپ چاپ حامی بھر لی اور نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ وہ لڑکی جو کچھ دیر پہلے اسے بہت عجیب سی لگ رہی تھی، اب نکاح کے 2 بولوں کے ساتھ اس کی زوجیت میں آ چکی تھی۔ اس کے بعد اریز وہاں پر رکا نہیں تھا، لیکن کچھ دیر کے بعد ہی اسے دفتر میں ہی یہ اطلاع ملی کہ ارشد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کو بہت افسوس ہوا۔ وہ اس کی گاڑی سے ٹکرائے تھے، انہوں نے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی تھی، نہ ہی اسے اس کی غلطی کا احساس دلایا تھا، بلکہ انہوں نے صرف اس سے اپنی بیٹی کو اپنی پناہ میں لینے کی درخواست کی تھی، اور اریز نے ان کی یہ خواہش پوری کر دی تھی۔ لیکن اب ان کے انتقال کی خبر سن کر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا کوئی اپنا دور چلا گیا ہو۔ اریز ملک نے ان کی آخری رسومات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور سارے انتظامات کو سنبھالا۔ 3 دن تک وہ باقاعدہ وہاں جاتا رہا۔ روشانی کافی ڈسٹرب لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کے رویے میں ایک محسوس کی جانے والی سرد مہری اور لا تعلقی تھی۔ ان کے گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا سوائے روشانی کے، اور یہ بات اریز کے لیے بہت حیران کن تھی۔ اس نے مہمانوں کے جانے کے بعد روشانی سے پوچھا کہ آپ یہاں پر اکیلی کیسے رہیں گی؟ آپ کے والد کے علاوہ کیا اور کوئی نہیں تھا؟ روشانی نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور بولی، نہیں، ابا کے علاوہ تو اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اماں کا انتقال تو کافی عرصہ پہلے ہو چکا تھا۔ ایک بھائی تھا، وہ بیرون ملک چلا گیا، پھر دوبارہ واپس پلٹ کر اس نے خبر نہیں لی۔ روشانی کے منہ سے یہ ساری تفصیل سن کر اریز چپ کر گیا اور پھر کچھ سوچ کر بولا، آپ ایسا کریں، ایک بیگ میں چند جوڑے رکھیں اور میرے ساتھ چلیں۔ روشانی نے ایک دم اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور بولی، کہاں چلیں؟ کیوں چلیں؟ اریز اس کے لہجے کو نظر انداز کر کے بولا، ہمارا نکاح ہو چکا ہے،
اور اب آپ میری منکوہا ہیں. میں آپ کو اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں. اریز نے یہ کہتے ہوئے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا تو بادل نخواستہ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے بسی، غصہ اور دبی دبی سی ناراضگی دکھائی دے رہی تھی. لیکن چپ چاپ اریز کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھی. لیکن سارے راستے وہ مسلسل موبائل پر کسی کے ساتھ میسج کر رہی تھی. اریز کو یہ بات بہت ناگوار گزری، لیکن وہ اسے ٹوکنا نہیں چاہتا تھا. وہ جانتا تھا کہ ابھی وہ ڈسٹرب ہے. اپنے باپ کی اچانک موت کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے. ویسے بھی نئے رشتوں کو قبول کرنے میں اسے وقت لگے گا. اریز نے ابھی اس رشتے کے مستقبل کے حوالے سے کچھ بھی نہیں سوچا تھا، اور ویسے بھی اسے اپنے گھر والوں کے متوقع رد عمل کا بھی ڈر تھا. اس کے والدین اس رشتے کے لیے بالکل بھی نہیں مانیں گے. اریز یہ بات بخوبی جانتا تھا. بے شک وہ لوگ براڈ مائنڈڈ تھے اور ایک اچھی سوچ کے حامل تھے، لیکن پھر بھی وہ کبھی بھی ایک چوکیدار کی بیٹی کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہیں گے. اس معاملے میں اس کی ماں کا سٹیٹس بہت ہائی تھا، اور وہ اپنی اکلوتی بہو کے روپ میں کسی ہائی فائی لڑکی کو ہی دیکھنا چاہتی تھی. یہی وجہ تھی کہ اریز ان کے رد عمل کے بارے میں سوچ کر فطری طور پر کچھ پریشان تھا. اسی دوران گھر آ گیا. اریز نے روشانی کو اترنے کا کہا اور اسے اپنے کمرے کا راستہ دکھا دیا. لیکن گھر آ کر جس طرح روشانی نے اپنی ناگواری کا اظہار کیا، اپنے باپ کے بارے میں جو کچھ بھی کہا، وہ سن کر اریز دنگ رہ گیا تھا. تبھی جب نمرا کمرے میں آئی اور اس نے کہا کہ بھائی، آپ اس لڑکی کو یہاں پر کیوں لے آئے ہیں؟ یہ تو ایک کال گرل ہے. یہ سن کر تو اریز کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. کال گرل؟ کیا مطلب؟ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اریز نے اپنی بہن سے کہا تو وہ ایک دم سہم سی گئی، جبکہ روشانی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور کچھ ایسا تھا جس نے اریز کو ایک دم شل سا کر دیا تھا. اریز پچھلے 12 گھنٹوں سے اپنی اسٹڈی میں بند تھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نمرا روشانی کے حوالے سے ایسا انکشاف کرے گی. ابھی تو وہ اپنے والدین کے متوقع رد عمل کی وجہ سے پریشان تھا، لیکن نمرا کے اس انکشاف نے تو اس کی روح کو ہی جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا. اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ روشانی ایک کال گرل ہو سکتی ہے. وہ نمرا کی بات کو جھٹلا دیتا، اسے ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کروا دیتا، لیکن روشانی کے چہرے کے تاثرات نے اسے یہ باور کروا دیا تھا کہ نمرا جو کچھ بھی کہہ رہی ہے وہ سب بالکل سچ ہے. اور یہی بات اریز کو چبھ رہی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرے. ایک طرف ایک بوڑھے مرتے باپ کی درخواست تھی، اور باپ بھی وہ جو اریز کی گاڑی سے ٹکرایا تھا، اور اریز اس کی اس دنیا سے جانے کا سبب بنا تھا. دوسری طرف اس کی بیٹی جو ایک کال گرل تھی، اور شاید وہ اتنی مشہور تھی کہ اس کی بہن تک یہ بات جانتی تھی. 12 گھنٹوں کے بعد جب اریز اسٹڈی روم سے نکلا تو اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک بار نمرا سے ساری حقیقت جانے گا، اور پھر اس کے بعد ہی روشانی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گا. اسٹڈی سے نکلنے والا اریز کا یہ چہرہ 12 گھنٹے پہلے والے چہرے سے بہت مختلف تھا. اس کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں. اس نے ٹھان لیا تھا جو اسے کرنا تھا. اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تمہیں یہاں پر کیوں لے کر آیا ہوں. گھر پر تم سے تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی تھی، اور میں چاہتا ہوں کہ تم سے کھل کر بات کروں. تم مجھے روشانی کے بارے میں بتاؤ. تم اسے کیسے جانتی ہو؟ اور تم نے اس کے بارے میں جو کچھ بھی کل کہا تھا وہ کیا تھا؟ تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ نمرا سے وہ دو ٹوک انداز میں سے پوچھ رہا تھا. نمرا کو گھر سے باہر اپنے ایک کالونی کے کئی ایک ریسٹورینٹ میں لے کر آیا تھا، اور وہاں پر ریسٹورینٹ کے پرسکون ماحول میں بیٹھتے ہی اس نے نمرا سے اٹھا تھا. اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نمودار ہوئے. وہ کچھ پریشان سی دکھائی دے رہی تھی. اس کے چہرے پر کچھ الجھن کے تاثرات تھے. اریز بڑی گہری نظروں سے ان کو مشاہدہ کر رہا تھا. کسی کشمکش میں تھی. اریز کو بتانا بھی چاہتی تھی اور کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی. تبھی ایک گہرا سانس بڑھتے ہوئے بولی، بھائی، دراصل بات یہ ہے کہ روشانی بھی ہماری یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اور ہم لوگوں کی کچھ سبجیکٹس ایک جیسے ہی تھے، اس لیے اکثر ٹکراؤ ہو جاتا تھا. روشانی کے والد ہمارے یونیورسٹی کے چوکیدار تھے، اور آپ جانتے ہی ہیں اکثر آپ کا بھی سامنا ہو جاتا تھا. وہ جس بیک گراؤنڈ سے آئی تھی زیادہ تر لوگ جانتے تھے، لیکن جو لوگ نہیں جانتے تھے روشانی انہی کے ساتھ اپنے مراسم قائم کرتی تھی. یونیورسٹی آتی تو کسی اور گاڑی میں آتی، جب واپس جاتی تو کسی اور گاڑی میں جاتی.
ڈپارٹمنٹ اور ڈپارٹمنٹ سے باہر بھی بہت سارے لڑکوں کے ساتھ اس کے دوستی تھی۔ اس کے پاس برانڈڈ ڈریسز اور مہنگا فون موجود تھا۔ اس کے بعد مہنگی مہنگی جیولری اور مہنگے جوتے ہوتے۔ بڑے فخر کے ساتھ اپنی چیزیں اپنی سہیلیوں کو دکھاتی۔ پریشانی کے اندر ایک محسوس کی جانے والی اور خود سری سی۔ ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے لڑکے حسن کے دیوانے تھے، کیونکہ وہ حسین تو تھی ہی، لیکن اس کو اپنے آپ کو نکھارنا بھی آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لڑکے اس کے ایک اشارے پر اس کے پیچھے چلتے تھے۔ وہ لڑکوں سے قیمتی تحفے وصول کرتی اور بدلے میں اپنا وقت تو نہیں دیتی تھی۔ نمرا نے جھجکتے ہوئے بڑے محفوظ انداز میں اپنے بھائی کو ساری حقیقت بتا دی، جسے سن کر اریز کے ماتھے پر پریشانی کی لکیریں نمودار ہونے لگیں۔ 2 دن کے بعد اریز آج اپنے کمرے میں آیا تھا اور سامنے بیٹھی ہوئی روشانی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک ناگوار سا تاثر اتر آیا، لیکن وہ کچھ بولا نہیں۔ اسے صرف اس بات کا ڈر تھا کہ کب اس کے والدین بیرون ملک سے واپس آتے اور کب انہیں اس کے نکاح کی خبر ملتی۔ نہ جانے ان کا کیا رد عمل ہوتا، اور پھر جس طرح روشانے کے بارے میں اسے پتہ چلا تھا انہیں کیسے سب کچھ بتاتا۔ اریز کا سوچ سوچ کر برا حال تھا، لیکن اس معاملے کو کس طرح حل کرنا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اریز اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ روشانے تھوڑی دیر تو اپنی انگلیاں چٹکھاتی رہی، پھر اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اریز نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا اور بولا، مجھے کچھ نہیں سننا، ابھی میرا سر بہت درد کر رہا ہے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، کیا میں کچھ دیر یہاں لیٹ بھی نہیں سکتا؟ اریز نے غصے سے کہا تو وہ چپ چاپ واپس پلٹ کر صوفے پر بیٹھ گئی اور اریز سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند کہاں آنی تھی۔ وہ بساختہ کچھ دیر کروٹیں بدلنے کے بعد اٹھ کر بیڈ روم سے باہر جانے لگا تو پیچھے سے روشانے کی آواز سنائی دی تھی، اگر آپ کو میری وجہ سے نیند نہیں آ رہی تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اریز نے ایک کٹیلی سی نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور کچھ بھی بولے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ روشانے کا دل ایک دم بھیگ سا گیا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ باپ کے مرنے کے بعد یہ ساری صورتحال اس کے لیے بھی بالکل نئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی شہرت اس کے بیڈ روم تک پہنچ جائے گی۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ پہلے ہی شاید اریز کو ساری حقیقت بتا دیتی، یہ کم سے کم اپنے باپ کے سامنے اس نکاح سے انکار کر دیتی۔ اریز آج کل بہت پریشان تھا۔ اس کی یہ پریشانی اس کے عزیز دوست اسد نے بھی بھانپ لی اور اسی لیے وہ ایک دن اسے کلب لے کر اپنے ساتھ چلا آیا۔ اریز، کیا بات ہے یار، میں کافی دنوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ تم بہت پریشان ہو، سب خیریت تو ہے نا؟ اسد نے فکر مندی سے اریز کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اریز ایک گہرا سانس بھر کر رہ گیا، تاہم اب یہ بوجھ اس سے بھی نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ اسے کسی اپنے سے مشورہ کرنا تھا، ورنہ شاید اس سے کوئی غلط فیصلہ ہو جاتا۔ اس لیے اس نے اسد کو ساری حقیقت بتا دی، جسے سن کر اسد بھی شاک رہ گیا اور بولا، اریز، میرے خیال سے تو تمہیں معاملے کی پوری تحقیق کرنی چاہیے۔ اگر نمرا نے یہ بات کہی ہے تو یقیناً اس لڑکی میں کچھ ایسا ضرور ہے۔ تم ایک بار اس معاملے کی تفتیش کرو اور پھر ہی کوئی فیصلہ کرنا۔ ویسے تو ایسی لڑکی کو بیوی بنانا کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ ایک بار حقائق کو دیکھ کر پھر بھی کوئی فیصلہ کرنا، کیونکہ تم نے اس کے مرتے ہوئے باپ سے وعدہ کیا تھا۔ اسد نے فکر مندی سے اریز سے کہا تو وہ گہری سوچ میں پڑ کر جھنجھلا کے بولا، یہی وجہ ہے کہ میں چپ ہوں، ورنہ میں اسے کب سے اپنے گھر سے نکال دیتا، طلاق دے دیتا، شاید یہ نکاح کرتا ہی نہیں۔ لیکن چونکہ اس دن میری غلطی تھی اور میری غلطی کی وجہ سے ایک اچانک شخص اپنی جان سے گیا، اس لیے مجھے یہ پچھتاوا کسی کروٹ چین نہیں لینے دے رہا، اسی لیے میں نے روشانے سے نکاح کرنے کی حامی بھری تھی، لیکن اب یہ حقیقت مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی۔ اریز بے بسی سے بولا تو اسد کہنے لگا، تم جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا، یقیناً تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ اریز کے اس طرح کہنے پر وہ اسے پرسوچ نظروں سے دیکھتا رہ گیا، لیکن ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ 1 ہفتہ اسی طرح سے گزر گیا۔ جب ایک دن وہ گھر لوٹا تو روشانے کمرے میں نہیں تھی۔ اریز نے اس بات کو معمولی سمجھا، لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو وہ تب بھی کمرے میں نہیں آئی۔ اس نے ملازم سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، صاحب، بی بی تو صبح کی ہی چلی گئی ہیں، واپس نہیں آئی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اپنے صاحب کو بتا دینا کہ اب میں نہیں آؤں گی، اور یہ آپ کے لیے خط دے کر گئی ہیں۔ یہ سن کر اریز ایک دم شوق رہ گیا۔
اس نے ملازم سے وہ خط لیا اور بولا ٹھیک ہے تم جاؤ اور میرے لیے کپ چائے لے آؤ۔ ملازم سر ہلاتا ہوا اس کے کمرے سے چلا گیا۔ عریض نے کچھ پریشان ہوتے ہوئے وہ خط کھولا۔ عریض، شاید میں تمہیں پکارنے کا حق نہیں رکھتی، لیکن ہم دونوں کے بیچ نکاح کا بندھن موجود ہے۔ اسی حق سے تمہیں پکار رہی ہوں۔ میں تمہارے گھر سے چلی گئی ہوں۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا۔ میں جہاں جا رہی ہوں میں خود بھی نہیں جانتی۔ اپنے باپ کے گھر تو میں نہیں جاؤں گی، تم وہاں بھی آ جاؤ گے۔ تم اتنے اچھے ہو کہ تمہاری آنکھوں میں سچائی نظر آتی ہے، اور مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا لگنے لگا ہے۔ میرے باپ نے تمہاری اچھائی کو بھانپ کر ہی تمہاری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور مرتے وقت تمہیں جذباتی بلیک میل کر کے اپنی ایک بد کردار لڑکی تمہارے پلے باندھ گیا۔ میں اس وقت نکاح سے انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن ابا کے چہرے پر پھیلی ہوئی بے بسی اور ان کی آنکھوں کی التجا نے مجھے انکار کرنے سے روک دیا، اور میں چپ ہو گئی اور چپ چاپ اس نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ لیکن جب تمہارے گھر آئی تو تمہاری بہن سے سامنا ہوا تو میں نہیں جانتی تھی کہ میری شہرت اس برے انداز میں پتہ چلے گی۔ میں کالگر تو نہیں ہوں، ہاں بد کردار ضرور کہا جا سکتا ہے، کہ مختلف لڑکوں سے دوستی کرنا اور پھر اس دوستی کا فائدہ اٹھانا میرے نزدیک غلط نہیں ہے۔ اگر اللہ نے انہیں دولت سے نوازا ہے تو اس میں کچھ حق میرا بھی تو بنتا ہے۔ اس کے بدلے میں لڑکوں کو اپنا ٹائم دیتی ہوں، ان سے باتیں کرتی ہوں، ان کا دل بہلاتی ہوں۔ اپنے طور پر میں کچھ بھی غلط نہیں کر رہی۔ میرے باپ نے ساری زندگی یونیورسٹی کا چوکیدار بن کر گزار دی۔ اس کی محدود سی تنخواہ میں مشکل مجھے عید کا ایک جوڑا نصیب ہوتا۔ گھر کا کرایہ، بجلی کا بل اور دیگر اخراجات پورے کرتے کرتے میری ماں اس دنیا سے چل بسی، اور میں اسی گھٹن زدہ ماحول میں سانس لینے پر مجبور ہو گئی۔ پہلی بار جب میں نے ایک لڑکے سے دوستی کی تو اس نے مجھے بات کرنے کے لیے موبائل فون دیا۔ میں بہت حیران ہوئی۔ اتنا مہنگا تحفہ پہلی بار کسی نے دیا تھا۔ وہ موبائل فون پا کر میں بہت خوش تھی، کیونکہ موبائل حاصل کرنا میرا ایک خواب تھا جو پورا ہو گیا تھا، اور میں ساری رات اس لڑکے سے باتیں کرتی رہتی۔ آہستہ آہستہ رانگ نمبر پر کالج آتے جاتے محلے میں کئی لڑکوں سے دوستی ہونا شروع ہوئی۔ کوئی میرے لیے پیزا بھیج رہا ہے، کوئی قیمتی ڈریس لے رہا ہے، کوئی مہنگی جیولری خرید رہا ہے۔ مجھے سارے تحفے خوشی دیتے تھے، اور میں اسی طرح سے خوش تھی۔ ابا زیادہ تر ڈیوٹی پر ہوتے تھے، انہیں اتنا پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایک دو بار جب انہوں نے مجھ سے موبائل کے بارے میں دریافت کیا بھی تو میں نے اپنی ایک سہیلی کا نام لے کر بہانہ بنا دیا۔ ابا بھی بہل گئے تھے۔ میں گھر پر اکیلی ہوتی تھی اور سارا دن انہی لڑکوں کے ساتھ باتیں کرتی رہتی تھی۔ میں نے کبھی اس بات کو غلط سمجھا ہی نہیں، کیونکہ ماں تو بچپن میں ہی چلی گئی تھی۔ اچھے برے کی تمیز تو اس نے سکھائی تھی۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ لڑکوں سے دوستی بھی غلط ہے۔ ان کے ساتھ وقت گزارنا لڑکیوں کے لیے کتنے بڑے مسائل کھڑے کر سکتا ہے۔ اس بات کا اندازہ مجھے اس دن ہوا جب میں نے تمہارے گھر پہلی بار تمہاری بہن کو دیکھا تھا۔ ڈپارٹمنٹ میں چونکہ میرے حوالے سے بہت ساری باتیں پھیل چکی تھیں، اس لیے تمہاری بہن کو بھی میرے بارے میں سب کچھ معلوم تھا۔ میں نے تو یونیورسٹی میں بھی لڑکوں کو پھنسانے کے لیے جوائن کر رکھی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایک دن اس یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ کے گھر چلی جاؤں گی، ایک نیا رشتہ بنا کر۔ اگر ذرا بھی اس بات کا اندازہ ہوتا تو شاید میں اپنے نصیب پر صبر کرتے ہوئے وقت گزار دیتی اور اپنے اچھے دن کا انتظار کرتی، لیکن میں نے غلط طریقے سے اپنے نصیب کو بدلنے کی کوشش کی۔ میں اب ایک گہری دلدل میں پھنس چکی ہوں، اور تمہیں اس میں گرانا نہیں چاہتی، اس لیے میں یہاں سے جا رہی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تمہاری اچھائی مجھے کبھی بھی وہاں سے نہیں نکلنے دے گی، اور میں تمہاری آنکھوں کے سامنے رہ کر تمہارے لیے ایک امتحان نہیں بن سکتی۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا۔ روشانے کا یہ خط پڑھ کر عریض کا تو دماغ گھوم گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ روشانی اتنی آسانی سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اس کی زندگی سے چلی جائے گی، لیکن ایک بات تو طے تھی کہ وہ جا چکی تھی، اور عریض نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کبھی اسے ڈھونڈے گا نہیں، کہ وہ خود اس کی زندگی سے چلی گئی تھی۔ لیکن عریض کو اس رشتے کی فکر تھی جو ان دونوں کے بیچ تھا، اور اسے اس رشتے سے بھی آزاد کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا، اور نہ ہی اسے معلوم تھا کہ وہ کہاں گئی۔ اس لیے عریض بھی چپ کر کے بیٹھ گیا۔ تاہم کبھی کبھار اسے روشانے کا خیال آتا، دل میں ایک چبھن سی ہوتی، اپنے آپ پر غصہ آتا کہ آخر میں نے اس دن اتنی ریش ڈرائیونگ کیوں کی تھی۔ اس وقت عریض اپنی بیوی اور 2 سالہ بیٹے کے ساتھ بیرون ملک جا رہا تھا۔
ایئرپورٹ پر بہت رش تھا اور اس کی فلائٹ میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے سمیت لندن جا رہے تھے۔ اریز نے اپنے بزنس کے سلسلے میں وہاں پر ایک میٹنگ کرنی تھی اور ایک برانچ کی اوپننگ کرنی تھی، اس لیے اسے وہاں پر تقریباً 6 مہینے لگ جانے تھے، جس کے لیے وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر جا رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ تبھی ایئرپورٹ کی ٹرک شاپ کے قریب اس کی نظر ایک بھکارن پر پڑی، جس نے اپنے اوپر سیاہ رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اریز کو اسے دیکھ کر کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب گیا۔ اس بھکارن کا چہرہ ایک طرف سے جلا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ایسڈ ڈالا ہو یا آگ سے جھلس گیا ہو۔ اریز کو ایک لمحے کے لیے عجیب سا احساس ہوا۔ اپنی کیفیت وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے والیٹ سے پیسے نکالے اور اس کی طرف بڑھائے۔ اس لڑکی نے اپنی آنکھیں اٹھائی اور اریز کی طرف دیکھا۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر ایک لمحے میں اریز کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ اس کے لبوں سے آہستہ سے نکلا، روشانے۔ یہ نام سن کر وہ لڑکی بھی چونک پڑی۔ اس نے اریز کو غور سے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بے ساختہ اپنا ادجلا چہرہ چھپانے کی کوشش کی۔ اریز ایک دم گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا اور بولا، روشانے، یہ تم ہو کیا؟ واقعی یہ تم ہو؟ اریز نے عجیب بے قراری بھرے لہجے میں اس سے پوچھا تو وہ روتے ہوئے بولی، ہاں یہ میں ہوں، یہ میں ہی ہوں۔ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے یہ میں ہی ہوں۔ روشانے نے روتے ہوئے جب اریز سے کہا تو وہ جیسے ایک شوق میں آ گیا تھا اور بولا، روشانے تمہارے ساتھ یہ کیا ہوا؟ تمہارا حال کس نے کیا؟ تم کہاں چلی گئی تھی؟ اریز کے لہجے میں فکر محسوس کر کے اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور بولی، میں جانتی ہوں اریز کہ تم بہت اچھے ہو۔ اگر میں 5 سال پہلے وہ فیصلہ نہ کرتی تو شاید آج تم اپنی زندگی میں آگے نہ بڑھ گئے ہوتے۔ آج بھی تم میرے نام کے تانے سن رہے ہوتے۔ روشان نے یہ کہتے ہوئے اس کے بیوی اور بچے پر نظر ڈالی جو سامنے ہی بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اریز نے اس کی نظروں کی سمت دیکھا اور چپ سا ہو گیا۔ تبھی وہ بولا کہ تم کہاں چلی گئی تھی اور تمہارا یہ حال کس نے کیا روشانے؟ اریز نے فکر مندی سے پوچھا۔ اریز، میں تمہاری زندگی سے دور چلی گئی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے باپ کی آخری خواہش کا احترام کرتے ہوئے تم اپنی زندگی داؤ پر لگا دو، اپنی خوشیوں کو خود پر حرام کر لو اور ساری زندگی میرے نام کے تانے سنتے رہو۔ اس لیے میں تم سے دور چلی گئی تھی۔ ویسے بھی میں ایک آزاد پنچھی تھی، ایک پنجرے میں قید ہو کر نہیں رہ سکتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ تمہارا دل دکھانے کی سزا مجھے اتنی بڑی ملے گی کہ میرا یہ حال ہو جائے گا۔ میں نے تمہارے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے لڑکوں سے دوستی رکھی، ان سے ملتی رہی، ان سے مختلف فائدے اٹھاتی، لیکن ایک دن میرے ایک عاشق نے دیکھ لیا۔ اس نے مجھے منع کیا، مجھ سے سچی محبت کرتا تھا، مجھے سمجھایا اور میں نے اسے صرف اتنا ہی کہا کہ نہیں، میں کسی سے شادی نہیں کر سکتی، میں کسی کو نہیں چاہتی اور نہ ہی میں تم سے ہی شادی کروں گی۔ میں نے اسے منع کر دیا، شادی سے انکار کر دیا، اور میرا انکار اس کی انا پر ایک بھاری چوٹ بن کر ثابت ہوا تھا۔ اس نے اگلے ہی دن بہانے سے مجھے بلوایا اور ایک بار پھر شادی کی پیشکش کی۔ میں نے منع کر دیا اور اسے یہی کہا کہ ہم اس طرح ہی دوست ہیں، اس طرح ہی وقت گزاریں گے جب تک ہمارا وقت اچھا گزر رہا ہے۔ لیکن اس لڑکے میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت اور جنون آ گیا کہ اس نے ایک دم سے تیزاب کی بوتل کو اپنے پیچھے سے برآمد کیا اور بولا، اگر اب بھی تو نہ کرو گی تو پھر میں یہ تیزاب تمہارے اوپر پھینک دوں گا۔ میں یہی سمجھی کہ وہ مذاق کر رہا ہے، اس بوتل میں تیزاب نہیں بلکہ پانی ہے، لیکن میرے انکار پر جب اس نے وہ تیزاب پھینکا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں کیا غلطی کر چکی ہوں۔ وہ تکلیف میں نے کبھی زندگی بھر نہیں دیکھی تھی۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ نے میرے اعمال کی سزا مجھے دنیا میں ہی دے دی ہے اور میں اب دوسروں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن کر رہ گئی ہوں۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا، میں نے سوچا تم سے رابطہ کرتی ہوں، تمہیں اپنے ساتھ جو کچھ گزرا ہے بتاتی ہوں، لیکن پھر شرمندگی کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتایا اور چپ چاپ خود ہی سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ آج میرا یہ حال ہو چکا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب پیسے میں نے اپنے علاج پر لگا دیے اور یہاں پر بیٹھ کر بھیک مانگ کے گزارا کرتی ہوں۔ روشانے نے جب اپنی کہانی سنائی تو اریز جیسے ایک جھجھری لے کر رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ روشانے کا یہ حال ہوا ہوگا۔
وہ تو سوچ رہا تھا کہ رشانے اپنی مرضی سے ایک آزاد زندگی گزار رہی ہے، لیکن یہ تو اس نے تصور ہی نہیں کیا تھا کہ زندگی اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ وہ افسوس بھرے لہجے میں بولا، رشانے، مجھے بہت افسوس ہے، میں نے تمہیں ڈھونڈا بھی تھا، میں چاہتا تھا کہ تمہارے لیے کوئی محفوظ بندوبست کر دوں، لیکن تم یوں اچانک غائب ہو گئی اور پھر مجھے ملی ہی نہیں۔ عریض نے اسے کہا تو اداسی سے بولی، شاید میرے مقدر میں یہ سب کچھ لکھا تھا، میں نے بھی تو بہت غلط کیا، اپنے باپ کا دل دکھایا، اپنے باپ کی نیک نامی کو ایسا داغ لگایا جو مرتے دم تک وہ بیچارہ دھونے کی کوشش کرتا رہا۔ اسی لیے تمہارے ساتھ میرا نکاح کیا کہ شاید میں محفوظ رہوں گی اور تم سے نکاح کر کے میں ایک عام زندگی گزارنے لگوں گی، لیکن میں نے اس کے اس ارادے پر بھی پانی پھیر دیا، ان کی آخری خواہش کو سمجھا ہی نہیں اور تمہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد قدرت نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا، میں سمجھتی ہوں کہ وہ سب میرے اعمال کی سزا ہے اور میں اس کی مستحق تھی۔ رشانے نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اپنی بات مکمل کی تو عریض افسوس سے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے پریشانی سے کہا، رشانے، تم آج بھی میرے نکاح میں ہو، میں تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ رشانے اداسی سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھ کر بولی، تمہاری اچھائی آج بھی ختم نہیں ہوئی، آج بھی تم ویسے ہی ہو، لیکن اگر تم میرے لیے کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو بس مجھے معاف کر دو، میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا وہ بھلا دو اور اللہ سے دعا کرنا کہ وہ مجھے سکون دے دے۔ رشانے نے عریض کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ آہستہ سے سر ہلا گیا۔ اتنی دیر میں فلائٹ کی اناؤنسمنٹ سنائی دی، یہ آخری اناؤنسمنٹ تھی اور عریض کو اپنی فیملی سمیت اب اندر جانا تھا۔ اس کی بیوی اسے پکار رہی تھی، جو بہت حیرانی سے یہ دیکھ رہی تھی کہ عریض اتنی دیر سے ایک بھکارن کے ساتھ کیا بات کر رہا ہے۔ اسے فکر ہو رہی تھی۔ عریض نے اٹھتے ہوئے رشانے سے کہا، رشانے، یہ میرا کارڈ رکھ لو، تمہیں جب کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو مجھے یاد کرنا، میں تمہارے کام آؤں گا، چونکہ تم میری ذمہ داری ہو تو میں اپنی ذمہ داری کو بخوبی سمجھتا ہوں۔ عریض یہ کہہ کر کارڈ اسے تھما کے وہاں سے چلا گیا۔ رشانے نے اداسی سے اس کارڈ کو دیکھا اور خاموشی سے ایک طرف رکھ دیا۔ کون تھی یہ؟ اس بھکارن کے ساتھ آپ اتنی دیر سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ عریض کی بیوی نے اس سے پوچھا تو وہ بولا، بس کچھ نہیں، اسے مدد کی ضرورت تھی تو میں نے مدد کر دی۔ عریض یہ کہہ کر اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کی بیوی نے پلٹ کر ایک نظر رشانے کی طرف دیکھا اور پھر عریض کو بازو کو تھام کر آگے بڑھ گئی۔ رشانے اس کی پشت کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ شخص اس کا مقدر ہو سکتا تھا، اس کے نصیب اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، لیکن رشانے نے اپنے ہاتھوں اپنے گھر کو برباد کیا، اپنی زندگی کو اجاڑا اور خود اپنے ہاتھوں اپنی قسمت میں یہ سیاہی لکھتی تھی کہ آج اس کا چہرہ دوسروں کے لیے ایک عبرت بن گیا تھا۔ وہ چہرہ جسے لوگ دیکھ کر اس کے دیوانے ہوتے تھے، آج وہی چہرہ دیکھ کر لوگ خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور عریض دل میں سوچ رہا تھا کہ کاش اس وقت میں ہمت کر لیتا اور رشانے کو کسی بھی طریقے سے ڈھونڈ لیتا تو آج اس کا یہ حال نہ ہوتا، بلکہ وہ کسی اچھی جگہ پر سیٹل ہو کر ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوتی۔ شاید میرے اس عمل سے اسے ہدایت مل جاتی اور وہ گمراہی کا راستہ چھوڑ دیتی۔ جہاز میں بیٹھنے تک عریض کا دل رشانے کے بارے میں سوچتا رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اب ساری زندگی اسے یہی ملال رہنا تھا کہ اس نے رشانے کا پیچھا کیوں نہیں کیا، اسے کیوں یوں اکیلا جانے دیا۔